بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وسیلہ کے سلسلے میں جائز صورتوں میں پہلی صورت صفات الہیہ کا وسیلہ پیش کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان کو ناموں سے پکارا جائے اللہ کو۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو شافی ہے، تو مجیب ہے، تو غنی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے سے وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو انشاءاللہ یہ وسیلہ جو ہے نا قرآن کی روح سے، یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکارو، تو پکارنا چاہیے، یہ جائز وسیلہ ہے۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں بھی ہے، بخاری میں 2 حدیثیں ہیں۔ ایک تو حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ کہ اس کا نمبر ہے 1010، صحیح بخاری۔ تو اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، جب تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کروا لیا کرتے تھے، ان کو وسیلہ بناتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو بارش برسا دیتا۔ آج وہ تو نہیں ہے، آج ان کے چچا ہیں تو ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں تو یا اللہ تو ان کی دعا کو قبول فرما۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور اس کے بعد خوب بارش ہوئی۔ تو یہ جائز وسیلہ ہے کہ زندہ اللہ کے نیک بندے سے دعا کروانا، یہ جائز وسیلہ ہے، تو اس کو پیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ حدیث میں بھی ہے اور باقی یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، تو صحابہ کرام تو ہمارے لیے حجت ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 5974، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ اس میں ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ۔ اس میں 3 آدمی کہیں جا رہے تھے تو بارش آ گئی، طوفان آ گیا، وہ ایک غار میں چھپ گئے تو اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان، بہت بڑا پتھر گر گیا تو اس غار کا منہ اس نے بند کر دیا۔ تو ان لوگوں نے بہت زور لگایا کہ وہاں سے نکل جائیں، غار سے وہ پتھر ہٹ جائے آگے سے، لیکن وہ پتھر نہیں ہٹا۔ تو پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرو تاکہ ہم اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ یا اللہ، دعا کی یا اللہ، میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرے والدین بوڑھے تھے، میرے بچے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، تو میں بکریاں چرا کے جب آتا تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کے لیے دودھ لے کے آتا، دھوتا اور والدین کو دیتا، تو اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتے ہوئے کہیں دور نکل گیا، دیر سے آیا تو والدین سو چکے تھے، تو میں نے آ کے دودھ بکریوں سے نکالا اور دودھ لے کے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا
تاکہ جب وہ اٹھیں تو دودھ ان کو میں پیش کر سکوں۔ میرے بچے چھوٹے چھوٹے روتے رہے، بلکتے رہے، لیکن میں تیری رضا کے لیے، یہ اپنے والدین کی خدمت کے لیے کھڑا رہا۔ یا اللہ اگر یہ میرا عمل آپ کو پسند آیا تو یا اللہ یہ پتھر ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا پتھر ہٹا دیا۔ اسی طرح دوسرے آدمی نے اپنا نیک عمل اللہ کے حضور پیش کیا۔ اس نے کہا، یا اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، تو میں نے اس سے کئی بار زنا کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لیکن ایک دن پھر وہ مجبور ہو کر، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آئی تو میں نے اس کو پیسے دیے۔ جب میں اس کے پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ تو یا اللہ میں تیرے سے ڈر گیا، اور میں یا اللہ تیری رضا کے لیے وہ بد فعل نہیں کیا۔ یا اللہ اگر یہ عمل میرا تیری رضا کے لیے خالص تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر ہٹا دیا۔ اسی طرح ایک دوسرا تیسرا آدمی جو تھا، اس نے اپنا عمل اللہ کے حضور پیش کیا۔ اس نے کہا، یا اللہ میں ایک آدمی کو میں نے مزدوری پہ رکھا، جب شام کو اس نے مزدوری اپنی کر لی تو اس نے مجھ سے پیسے مانگے، میں نے اس کو دیے، لیکن اس نے نہیں لیے اور چلا گیا۔ اس کے بعد وہ نہیں آیا، میں نے انہی پیسوں کی ایک گائے خریدی، تو وہ پھر آہستہ 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 وہ بڑھتی گئی۔ میں نے ایک آدمی کو بھی رکھ لیا نوکر، تو اس کا مال بڑھتا رہا۔ پھر وہ ایک دن آیا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی، اس نے کہا میری مزدوری دو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ سارا مال تیرا ہے۔ تو اس نے کہا، بھائی میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ تیرے پیسوں کی میں نے گائے خریدی تھی، وہی تیرا سارا مال ہے، اسی کے بچے، اسی کا پورا سارا مال تیرا بن گیا۔ تو یا اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، خالص تیری رضا کے لیے، تو یہ پتھر ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر ہٹا دیا۔ تو یہ اپنے اچھے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے پیش کیا جا سکتا ہے، اور یہ صحیح طریقہ ہے، کیونکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اس قرآن پاک میں بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تو تیری شارگ سے بھی نزدیک ہوں۔ لیکن کچھ لوگ سیڑھی اٹھا کے چلتے ہیں، وہ بولتے ہیں سیڑھی لگانی پڑتی ہے، کسی کے پاس بھی جاؤ تو کوئی نہ کوئی واسطہ وسیلہ ہونا چاہیے، دنیا میں تو ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں تیری شارگ سے بھی نزدیک ہوں، تو سیڑھی کہاں لگائے گا؟ میرے حساب سے تو جو یہ سیڑھی والے کام کرتے ہیں